رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تربیت کی تھی حضرت جنید بغدادی کی، بڑا پیار سے انہیں سجایا سوارا، بھانجے بھی تھے مرید بھی تھے۔ اور جب مکمل ہو گئی نا تعلیم تو حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ جنید بغدادی واعظ کیا کرے، تقریر کیا کرے۔ اب تو بہت سارے پیر تقریر بھی نہیں نہ کرتے، تقریر مولوی صاحب کرتے ہیں، تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی خاموش دعا جی، دعا اور وہ بھی خاموش۔ کہتے جی ہمارے حضرت صاحب گفتگو نہیں کرتے، تو میں نے کہا اسے کہو چار چیزیں سیکھے اور پھر بیان کرے، اس لیے کہ خطاب کرنا مولوی کا طریقہ نہیں، مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کا انداز ہے۔ حضور واعظ فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ نے جناب جنید بغدادی سے کہا کہ تقریر کیا کرو بیٹے، تاکہ آپ کی تقریر سے نا کچھ فائدہ ہو۔ تو بڑے بہانے ہوتے ہیں نا مریدوں اور شاگردوں کے پاس، بات ماننا اور پھر اس کی تعویل کرنا تو ختم ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے بھی تعویل کر دی، میں نے کہا حضور ابھی تو میں خود نیک نہیں، بھی تو میں زیر تربیت ہوں، تو میں ابھی باز کرنا شروع کر دوں؟ اللہ کے بندے ضد نہیں کرتے، اور آپ بار بار کوئی بات کریں تو آپ کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ ایک بات کو بار بار نہ کریں، کہہ دیا تو ٹھیک ہے، حضرت خاموش ہو گئے، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کئی پیر بھائیوں نے، کئی مریدوں نے دوبارہ حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جنید بغدادی سے کہیں تقریر کریں، کیوں نہیں یہ خطاب کرتے؟ تو آپ کہنے لگے یار میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، اب بار بار میں بات نہیں کرتا، اور تم نے بھی آج مجھے کہہ دیا تو آج کے بعد نہ کہنا، بات ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک دن حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں سویا تھا تو میرے بخت جاگ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی، بس ذرا میری آنکھ کھلی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا، بڑا دیا حضور نے۔ اور جاتے جاتے نا، توجہ ہے نا میری بات پر، کہتے جاتے جاتے نا حضور ایک جملہ ہلکا سا جملہ حضور فرما گے جاتے جاتے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو یار، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میرے تو بخت جاگ گئے۔ میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گئی نا بات، تو کریں گے بات۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا نا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی، ابھی تک خوشبو۔ ایک ریکویسٹ کر دوں، یہ پیسے لے کے آنے والے دوستوں سے مہربانی کریں، آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھیں، آپ بات سن لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، سنیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے، معطر تھی فضائیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سر سختی کے پیچھے نماز پڑھنے۔ فرماتے ہیں پھر شیطان بھی آ گیا، نفس بھی بڑا ہو گیا۔ شیطان مجھے کہنے لگا یار حضرت صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، اور مجھے تو آج ہوا ہے۔ انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہے، کیتلیاں زیادہ گرم ہیں چائے سے، ان کو زیادہ جلوے نصیب ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کہنے لگے انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یہ چور تھا میرے اندر، تو میں نے نا حضرت کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی۔ حضرت صاحب نے جب جماعت کرا لی نا تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے جنید ذرا آگے آ جا، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ذرا آگے آ جا
فرماتے ہیں میں تیسری صف میں آ کے بیٹھ گیا تو کہنے لگے نہیں پتر ذرا اور نیڑے آ جا. کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضرت نے تسبیح چلا, ادھر دیکھنا میری طرف, تسبیح چلا رہے. تسبیح پڑھتے پڑھتے لمبی بات نہیں, اللہ کے بندے زیادہ وضاحتیں نہیں کرتے, زیادہ دلیلیں نہیں دیتے, لمبی بات نہیں, ان کا تو ایک دو جملے میں بڑا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ ہلکی ہلکی تسبیح چلاتے نا, یوں میری طرف دیکھا, یوں میری طرف دیکھا, اور دیکھ کے نا تو پھر نظر جھکا لی, اور پھر ہلکا سا زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے اب تقریر کرو گے نا, اب تقریر کرو گے نا, اب تو بات بنے گی نا. وہ کہتے ہیں میرے اندر تو پہلے چور تھا. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نا بان فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا. تو وہ اندر چور بیٹھا تھا. حضرت نے کہا اب تقریر کرو گے تو میں بول پڑا. میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے, چور جو بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا نا یہ شاگرد بعد میں کہتے ہیں وہ مطلب کیا آپ کو بتائیں, ہم زیادہ سیانے ہو گئے, یہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے. یہ تو اساتذہ کی عبارتیں ٹھیک کراتے ہیں بعد میں, اللہ ماشاءاللہ, یہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں بھائی. کہا حضرت اب کیا ہوا ہے, تو فرماتے ہیں شیخ پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد نا, تھوڑی دیر کے بعد پھر ہلکا سا فرمانے لگے نہیں یار بتاتا کیوں نہیں, اب تقریر کرے گا نا. تو کہتے ہیں میرے اندر تو چور تھا. تو میں نے کہا اب کیا ہوا ہے, کہتے ہیں جب میں نے دوسری دفعہ کہا تو حضرت نے تسبیح چھوڑ دی اور رخ میری طرف پھیرا, میری طرف رخ پھیرا, اور پھر کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزر گئی نا مجھے خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار نصیب ہوا تھا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری کمائی یہ جنید بغدادی ہے, بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میدان میں آ جائے, دین کا کام سنبھالے, لیکن جھجکتا ہے. اگر کبھی تیرے محبوب کا یہاں جلوہ ہو, آنا ہو حضور کو, تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال جائیں تو کام بن جائے گا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب شیخ نے یہ کہا نا تو میں نے اللہ اکبر کہا, کپڑے میرے پھٹ گئے, پگڑی میری اتر گئی, اور میں مرشد کے قدم چومنے لگا, اور میں نے رو کے کہا بابا معاف کر دے, مجھے تو اب سمجھ آئی ہے میرے اوپر جو میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے وہ بھی تیری برکت سے فرمایا ہے, وہ بھی تیری وجہ سے فرمایا ہے. مطلب میں تڑپ اٹھا, اور پھر زندگی بھر کبھی مجھے یہ وسوسہ دوبارہ نہیں آیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہو کے زندہ بچ جاؤں, واپس آ جائیں, اپنے بزرگوں سے جڑ جائیں, ان کے رستوں کے مسافر بن جائیں. دیکھیں یہ کن رستوں پر ہمیں چلانا چاہتے تھے, وہی راہیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں, وہی طریقے ہمارے لیے بہتر ہیں. وہی وہ القول البدیع میں امام سخاوی نے لکھا ہے نا کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں روز رات کو نا درود و سلام پڑھ کے سویا کرتا تھا, دل کرتا تھا مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے, نبی کریم کی زیارت ہو جائے. روز میں درود شریف پڑھ کے سوتا, روز. دور تھا جناب فاروق اعظم کا. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں. حضور تو خواب میں بھی آئے تو نماز پڑھاتے ہیں, اب ملنگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جو بغیر نماز کے ہی پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں محبوب نا نماز پڑھا رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے نا نماز پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں محبوب کریم نے 2 سورتیں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی پر بڑا ہی مزہ آیا. فرماتے ہیں حضور نے نماز تکمیل پر نا غلاموں کی طرف رخ انور کیا تو ایک صحابی نا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حاضر ہوئے. کہتے ہیں محبوب کریم نا کھجوریں بانٹنے لگے. حضور خواب میں بھی آئے تو تقسیم ہی فرماتے ہیں, ایسے قاسم ہے کہ خواب میں بھی بانٹ رہے ہیں. کہتے ہیں حضور بانٹ رہے ہیں, سب کو کھجوریں ملی. 15-16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی لگا. کہتے ہیں کھجور ملی, کچھ کھجور کا مزہ, کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ. اور پھر بڑے عرصے کے بعد زیارت ہوئی تھی. فرماتے ہیں موج لگ گئی. میرا دل کرتا تھا یہ رات ختم ہی نہ ہو, دل کرتا تھا رات نہ انکار کری. آج ساکی آج موسم بڑا سہانا, یہ تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا. تے سجنا ہس ہس ٹال نہ سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا. فرمایا آج نہ رنگ تھوڑا نرالا ہی ہو گیا اور بس دل کر رہا تھا کہ یہ منظر ختم نہ ہو. کہتے ہیں حضور نے نہ کھجور دی, بڑا مزہ. دل میرا بڑا کرتا تھا کہ ایک اور مانگوں, ایک پر ادب مانے تھا. سب کو ایک ایک مل رہی تھی, میں نے بھی سوال نہ کیا. فرماتے ہیں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبی سے اذان کی آواز آئی. آنکھ کھل گئی, میرے اندر سے دعا نکل رہی تھی کاش یہ 5 منٹ لیٹ اذان دیتا,
لمبا ہو جاتا کام. چلو خیر, اٹھا, وضو کیا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے نماز بھی سنت بھی پڑھ لی, وضو بھی کر لیا, پر کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا. فرماتے جا کے مسجد کے کونے میں پہلی صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے, ان کا دور تھا, انہوں نے نماز شروع کی. فرماتے ہیں جب عمر نے نماز شروع کی نا تو جھٹکا مجھے تب لگا جب حضرت فاروق اعظم نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں نبی کریم نے پڑھی تھی. میں نے کہا اتفاق ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سمجھا اتفاق کی وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی جو حضور نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی. کہتے رکعت مکمل ہوئی, دوسری رکعت شروع ہوئی تو عمر نے وہی صورت پڑھی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی. کہتے ہیں جھٹکے پہ جھٹکا مجھے لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی, سیدنا فاروق اعظم نے رخ انور پھیرا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. میں اور پریشان کہ منظر کیا بن رہا ہے. کہتے ہیں عمر بانٹنے لگے 16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی آیا. عمر نے کھجور دی, مزہ بڑھایا. فرماتے ہیں رات تو مانگ نہیں سکا تھا نا, حضور کا ادب مانے تھا, پر عمر تو اپنا یار تھا نا, عمر سے تو یارانہ چلتا تھا نا, عمر سے تو پیار تھا نا. کہتے ہیں میں نے کھجور کھا کے فوراً کہا عمر ذرا ایک اور دینا, ذرا ایک اور کھجور دینا. تو کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اٹھائی پھر اس کو صاف کیا. میں سمجھا ملنے لگی ہے, اور جناب عمر نا وہ کھجور, میں میری نظر کھجور پہ, اور جناب عمر نا وہ کھجور بڑھاتے دوسرے صحابی کی طرف لے گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے علی ایسے تو نہ کر, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی تجھے دوسری دے دیتا, اگر حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی دے دیتا. وہاں تو نے ایک لی ہے تو یہاں ایک پہ ہی رہے. تو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا, عمر بھی رونے لگے. تو میں نے کہا عمر تو بھی. حضرت عمر کہنے لگے وہ رات آئے تھے تو سب کو نواز کے گئے, وہ انہوں نے جلوہ دکھایا ہے تو پھر انہوں نے نا چمک دمک کے ساتھ دکھایا ہے. بھائیو اپنی مشائخ کے ساتھ رشتے مضبوط رہیں گے تو فیض کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن کمزوریاں آئیں گی. جب رشتے کٹیں گے تو جس استاد کے سائن ہوتے ہیں نا ہماری سند پر, کبھی اس سے پوچھ بھی لیا کریں اس کی طبیعت کیسی ہے. ہاں وہ جو بالکل شروع میں آپ کو میزان الصرف پڑھاتے ہیں نا, نحو میر پڑھاتے ہیں, تو جب آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا جملہ لگنے لگے تو کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا کریں کہ آپ کس حال میں. اور جب آپ 6 مہینے میں 3 سفر کر رہے ہوتے ہیں نا بیرون ممالک کے, عمرے کے, باقی سارے, تو کبھی دیکھ لیا کریں کہ استاد صاحب نے بھی عمرہ کر لیا, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی جائیں. کبھی ان سے بھی پوچھا کریں. بڑے قابل رحم ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ, اور بالخصوص ہمارے حفظ کے اساتذہ, ہمارے ناظرے کے اساتذہ, وہ لوگ بیچارے جن کا کسی اشتہار پہ نام نہیں آتا, جن کا کسی پوسٹر پہ نام نہیں چھپتا, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. کسی جلسے میں صدارت, جس حافظ صاحب کو, قاری صاحب کو 40 سال ہو گئے ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے حفظ کی کلاس, ان کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں کہ کوئی ان کی صدارت میں بھی جلسہ ہو جائے. وہ بھی اسی بستی کے مسافر ہیں. کسی اشتہار پہ کوئی کونا ایسا ہے جہاں ان کا بھی نام لکھ دیا جائے, ان سے بھی پیار کر لیا جائے. اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی پیدا کریں, رشتہ پیدا کریں. اور صحابہ نے یہ رشتے ہمیں بنا کے دکھائے. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے, دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ان سے حدیثیں لیتا تھا تو ایک دن میں نے ان سے جا کے کہہ دیا, میں نے کہا چمکتے دمکتے دانتوں والے حضور کے صحابی, میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے, مجھے اپنے شیخ اور استاد سے بڑی. کہتے جب میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ جملے دہرائے تو وہ فرمانے لگے اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر سنیں, میں نے حضور سے سنا ہے جو 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے, اللہ پھر ان دونوں سے پیار کرتا ہے.